کرسمس کی میں بات کر رہا تھا. کرسمس یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ کوئی بادشاہ گزرا, اس نے کہا کہ بس بھی اب 25 ہوگی. اس کو جو ہے انٹرنیشنلی طور پر, بین الاقوامی طور پر اس کو مضبوط جشن بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ 25 کا دن رکھ لیں, 25 کا دن مقرر کر لیں. ہوتا کیا تھا پہلے جو عیسائی پادری تھے وہ یوم پیدائش کو اور اس تہوار کو علیحدہ کرتے تھے, فرق کرتے تھے, اور وہ اس کی مذمت کیا کرتے تھے کہ یہ شرک ہے جو تم نے تہوار منانا شروع کر دیے. ہوتا کیا تھا کہ وہ چرچ میں اکٹھے ہوتے تھے 25 دسمبر کو, ان کے پادری ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سنایا کرتے تھے کہ سیرت اپناؤ. لیکن کیا ہوا, نوجوان نہیں آتے تھے, جو شوقین قسم کے لوگ تھے وہ نہیں آتے تھے. اب انہوں نے سوچا, گمراہ تھے نا, لائن سے ہٹے ہوئے تھے, انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, ان کو کیسے لایا جائے. انہوں نے کہا یہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ اس کے اندر لائی جائے, جس کو دلچسپ بنایا جائے. انہوں نے کہا یہ تھوڑی موسیقی شامل کر لیتے ہیں. پادریوں نے کہا کہ چرچ کے اندر موسیقی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کے اندر بھی زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, موسیقی حرام ہے. آپ تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ لادین ہیں, ملحد ہیں, زیادہ تر وہ بے دین لوگ ہیں, لیکن جو ان کے مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر یہ باتیں. انہوں نے کہا جی چرچ کے باہر دروازے پر موسیقی کا انتظام کیا جائے, وہاں لوگ آئیں گے, وہاں ان کو ترغیب لے کے اندر چلے جائیں. سوچ ان کی ٹھیک تھی, لیکن بدعت کا یہی حال ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام چھوٹی سی بات پر بھی اس لیے نکیر فرماتے ہیں کہ یہ اگر اب اس کو نہ روکا گیا تو یہ چلتے چلتے بڑی ہو جائے گی اور پھر سنبھالنی مشکل ہو جائے. پھر موسیقی سے بات نہیں چلی. ان کا جس کو اور دلچسپ بناؤ, یہاں پر کوئی جو ہے ناچ گانا بھی شروع کرو. ناچ گانا شروع کر دیا, بس بات مکمل. پھر انہوں نے اور آگے اس کو بڑھا دیا کہ یہاں کچھ تماشے بھی لگانے چاہیے. ہمارے علاقے کے حساب سے کہہ دیتا ہوں جی دوڑ لگا, گھوڑے کی دوڑ لگا دو, جی بیل کی دوڑ لگا دو, جی کبوتر بازی لگا دو, تو وہ لوگ آئیں گے. تو پھر ہوا کیا, یہ آہستہ 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 چرچ کے اندر داخل ہوا, اور آہستہ آہستہ اب 25 دسمبر کو یہ حال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے, سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے, سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے, سب سے زیادہ خرافات اگر ہوتی ہیں تو اس 25 دسمبر کو ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو وقت پر نہیں روکا گیا. ایک بدی کے ذریعے سے نیکی پھیلانے کی کوشش کی گئی. نیکی پھیلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے نیکی پھیلے گی. اس لیے ہمیں ان باتوں پر گرفت رکھنی چاہیے. کہیں ہمارے اندر یہ جو غلو ہے نا, غلو کہ کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا دینا. اولیاء سے محبت, انبیاء سے محبت اور عقیدت ایک حد میں ہوتی ہے. جب ہم اس حد کو کراس کر جاتے ہیں, عقیدت اور محبت کو جب ہم حد کو کراس کرتے ہیں تو غلو آ جاتا ہے. مسلمانوں کے اندر اتنا غلو نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ یہ غلو, یہ زیادتی عیسائیوں کے اندر آ گئی. کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کا صلبی بیٹا ہے. وہ صلب کا لفظ بولتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے, اللہ باپ ہے, مریم ماں ہے, مریم بیوی ہے اللہ بھی. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ یہ اللہ کا صلبی بیٹا ہے. حالانکہ اگر آپ انجیل کو پڑھ لیں, تورات کو پڑھ لیں, تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ. آسمانی باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پالنے والا, ہمیں پیدا کرنے والا, ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا. وہ کہہ رہے ہیں میرا اور آپ کا آسمانی باپ. یہ استعارہ ہے, جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق یہ اللہ کی عیال ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ کی اولاد ہوگی, مگر جس طرح باپ اپنی عیال کا خیال کرتا ہے, اہل و عیال کا خیال کرتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پالتا ہے, ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے. یہ تو استعارہ تھا, لیکن انہوں نے اتنا بڑھا دیا اس کو, اتنا بڑھا دیا کہ کسی نے, ایک گروپ ان کا اس نے کہا کہ جی خدا ہمارے درمیان آیا, کچھ عرصہ رہا چلا گیا. دوسرا گروپ اس نے کہا نہیں, خدا کا بیٹا آیا تھا عیسیٰ, کچھ عرصہ رہا چلا گیا.
یہ غلو پیدا کر دیا، اور یہ غلو اتنا تھا کہ قرآن نے اتنے سخت لفظ اس کے اندر اس کا بولے ہیں، اتنی سخت اس پر جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا پیدا کیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے. یہ اتنی سخت بات ہے کہ آسمان گرنے کو ہے اور زمین پھٹنے کو ہے اور پہاڑ دھماکے سے پھٹ جانے کو ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. اتنی سخت بات. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ایک الگ ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بڑے معجزات ہیں. وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو تندرست کر دیا کرتے تھے. 33 سال ان کی عمر تھی، 30 سال کے اندر ان پر جو ہے وہ کتاب اتری. 33 سال میں جو ہے لوگ یہود ان کے خلاف ہوئے، حسد کی بنا پر ان کو پکڑنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ اِنَّ مِثْلَ عِیسیٰ کما عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. کہ آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ بھی جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آدم جنت سے زمین پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ آسمانوں سے زمین پر آئیں گے. آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے اندر بہت عرصہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت تک جو ہے فرشتوں میں رہیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.